مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انتہائی لائق تعظیم و تقریب، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ عید کا مہینہ بھی کہلاتا ہے اور یہ مہینہ جہاد کا مہینہ بھی کہلاتا ہے اور یہ مہینہ نکاح کا مہینہ بھی کہلاتا ہے اور یہ مہینہ حج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ عید کا مہینہ یکم شوال کو عید الفطر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ جہاد کا مہینہ کہ اس کے اندر غزوہ احد، غزوہ خندق جیسی بڑی بڑی جنگیں پیش آئی۔ نکاح کا مہینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے شوال میں، پھر رخصتی بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ بھی شوال میں۔ یہ حج کا مہینہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ماہ رمضان میں جا کر حج کا احرام باندھ لے، کوئی حج نہیں ہونا، وہ حج کا مہینہ نہیں۔ جیسے اب جمعہ کا ٹائم ہے اور بندہ کہے جی میں عصر کی نماز پڑھ لوں، میں نے پھر سفر پہ جانا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم نہیں تو عصر کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ حج کے مہینے بھی شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ رمضان میں کسی بندے نے اگر احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، کوئی اس کا حج نہیں ہونا، چاہے پورا رمضان عرفات کے میدان میں بیٹھا رہے، پھر بھی حج ادا نہیں ہوتا، وہ بھی شوال سے شروع ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سابقہ جمعہ کے اندر غزوہ خندق کی چند معروضات عرض کی تھی اور آج کے جمعہ میں غزوہ احد کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں میں نبی السیف کی محبت بھی بیٹھ جائے، مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے ایثار اور قربانی کے واقعات سن کر ان کے اندر بھی ایثار قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے ان موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ شوال المکرم سن 3 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے 3 سال بعد ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ وہ شوال المکرم کے اندر پیش آئی اور شوال المکرم کی 7 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا اور مارچ کا مہینہ تھا اور 625 عیسوی کا سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، یہ مکہ میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی آپ کی طرف یہ کافر اکٹھے ہو کے یہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی خاطر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا تو اللہ کے نبی نے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ باقی مشرکین مکہ بدر کا بدلہ لینے کی خاطر مکے سے چل پڑے ہیں۔ جب بدر کے اندر مشرکوں کے 70 کافر مارے گئے، 70 سردار گرفتار ہوئے، ایک سردار کو چھڑانے کی خاطر 2.5 لاکھ درہم پیسے دینے پڑے۔ یہ بات ان کے دلوں میں چبھ رہی تھی، کسی کا ابا گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا چچا گیا، بدلے کی آگ تھی، مکے کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی
50,000 دینار سونے کے سکے جمع کیے گئے اور پھر جنگ کی تیاری ہوئی۔ 3,000 جنگجو مکے کے تیار ہوئے، جس کے اندر 3,000 اونٹ تھے، جس کے اندر 200 گھوڑے تھے، جس کے اندر 700 زرہ پوش تھے، پورے جسم کو لوہے کی زرہوں سے چھپا رکھا تھا۔ 15 عورتیں صرف اس وجہ سے تھیں کہ ان کو اشعار پڑھ پڑھ کر پکاریں، کوئی بندہ جنگ سے پیٹھ نہ پھیرے۔ یوں کر و فر کے ساتھ یہ لشکر جرار مکہ مکرمہ سے قریشیوں کا روانہ ہوا۔ عہد کے اندر انہوں نے آگے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ مشورے کے اندر 2 رائے تھی۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط لوہے کی زرہ کے اندر ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری تلوار کند ہو گئی ہے۔ یہ ساری نشانیاں تھیں کہ مضبوط زرہ کا مطلب مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑنے کی طرف اشارہ تھا، اور گائے کا ذبح ہونا پیغمبر کے صحابہ کا شہید ہونا تھا، اور تلوار کا کند ہونا یہ جنگ کی پہلی زہری شکست کی طرف بھی اشارہ تھا۔ لیکن جو جوشیلے نوجوان تھے جو بدر کے اندر نہ جا سکے، ان کی خواہش اور اصرار اور زور تھے کہ باہر جا کر لڑیں۔ دشمن کہیں کہ دیکھو ڈرپوک ہیں، گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ ہمیں پچھلے سال بدر کے اندر اپنی شجاعت بہادری کے کارنامے ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا اب ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم باہر جا کر لڑیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے مشورے کو سراہا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یارو تم سمجھے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر اور صحابہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں۔ تمہارے اصرار کی وجہ سے حضور باہر جا رہے ہیں۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو صحابہ نے کہا حضور کوئی بات نہیں، یہیں مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کے نبی تلوار سجا لیتا ہے، ہتھیار پہن لیتا ہے، پھر اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جسم سے اپنے ہتھیار اتارے۔ 2 زریں حضور نے پہنی ہوئی ہیں، تلوار حضور نے لٹکائی ہوئی ہے۔ دائیں بائیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما دنیا کے وزیر آ رہے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ تیاری کر کے چل۔ تیاری کیا تھی؟ 100 بندے کے پاس صرف اور صرف زرہ موجود تھی۔ 1000 کا لشکر جس میں 100 بندے کے پاس زرہ، باقی 900 کا 900 وہ تھا جو بغیر کسی زرہ کے، کسی کے پاس پورے کپڑے تھے، کسی کے پاس ایک تہ بند تھا۔ یہ صحابہ تھے اور ان کے پاس 200 گھوڑے، اور پورے صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے۔ کافروں کے پاس 200، صحابہ کے پاس 200، صرف 2 گھوڑے۔ وہاں پر 700 زرہ کو 700 اور یہاں پر 100، یعنی جنگ ہے لیکن بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ جب حضور کے صحابہ وہاں سے نکلے تو عبداللہ بن ابی منافق کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ وہاں سے 3000، یہاں سے 1000، یہ تو سیدھا خودکشی ہوئی، یہ تو جنگ تو نہ ہوئی، جنگ ہوتی تو ہم لڑتے، ہم نہیں جا سکتے۔ 300 بندہ اس نے اس لشکر سے جدا کر دیا جو منافقین تھے۔ اب باقی رہ گئے 750 آدمی، یہاں سے 750 اور وہاں سے 3000 کا لشکر، یہاں صرف 2 گھوڑے، وہاں پر 200 گھوڑے، یہاں پر صرف 100 زرہ، وہاں پر 700 زرہیں۔ یعنی آپ مقابلہ دیکھیں کہ یہ مقابلہ بدر سے زیادہ سخت تھا۔ بدر کے اندر 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، یہاں 750 کا مقابلہ 3000 کے لشکر کے ساتھ تھا، اور بڑی تیاری کے ساتھ کافر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے توکل کے ساتھ اپنے لشکر کو وہاں سے نکالا۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن تشریف لائے، مدینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے سامنے رکھا، اور پہاڑ کو اللہ کے نبی نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا۔ پھر احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جس کو پہاڑ جبل عینین کہتے ہیں، جبل مانا پہاڑ، عینین کا پہاڑ۔ عینین کے پہاڑ پہ اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کے اندر اور آپ کی سربراہی کے اندر آپ کو ان کا امیر بنایا. کہا یہ 50 تیر انداز تیرے ماتحت ہیں اور تم نے اس پہاڑ پہ ہمارا پہرا دینا ہے، پشت پناہی کرنا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہونے پائے. تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی، ہم تلواریں کٹھی کر رہے ہیں، تیر کٹھی کر رہے ہیں، تب بھی یہ کرنا نہ چھوڑنا. تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی، آسمان سے پرندے آئے ہماری لاشوں کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، تب بھی اس پہاڑ عینین کو نہ چھوڑنا. عبداللہ بن جبیر نے کہا اللہ کے نبی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. اللہ کے نبی نے باقی 650 یا 650 صحابہ جو بچے، یہاں سامنے 3000 وہ بھی احد کے اندر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، کافر پہنچ چکے ہیں، جگہ پک رہی ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف 650 یا 650 صحابہ. اللہ کے نبی نے ان کی صفوں کی ترتیب دی، صفوں کے اندر پیچھے بندے کم کر دیے، سامنے بندے زیادہ کر دیے، صفیں لمبی کر دی. اگلا سمجھے کہ بہت زیادہ تعداد ہے، پیچھے تو پوری تعداد کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بندے سامنے نظر آتے ہیں. دشمن اندازہ نہ کر سکا کہ تعداد کتنی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفیں بن گئی، رات دعاؤں کے اندر گزاری. اس رات کے اندر پہلا سیدنا سعد بن ابی وقاص کا تھا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے پہرا دینا ہے، صبح جنگ ہوگی. رات کو یہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، کیوں نہ میں آپ دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جہاد کا میدان ہے، کارزار کل گرم ہونا ہے. میں دعا کروں تو آمین کہے، پھر تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا بڑی اچھی رائے ہے، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. پاک پیغمبر کے سپہ سالار نے، پاک پیغمبر کے فوجی نے، پاک پیغمبر کے صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں کے اندر آنسوں کی لڑیاں تھی، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ جب کل میدان کارزار گرم ہو میرا مقابلہ ایک ایسے کافر سے کرنا جو بہت بڑا دلیر اور شجاعت رکھتا ہو اور بہت بڑا سردار ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، حتیٰ کہ اللہ میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں، سارا سامان اس کا مال غنیمت میں لے کر آ جاؤں. سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا آمین. پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو تھے. پیغمبر کا صحابی دعا کر رہا ہے، روتے روتے کہا اللہ جب کل قیامت کا دن ہو، احد کا میدان لگے اور جن کی موت کے مالک اللہ میری یہ دعا کو قبول کرنا، جب احد کا میدان لگے دشمن ہمارے سامنے آئے تو میرا مقابلہ بھی ایک ایسے دشمن سے کرانا جو بہت بڑا بہادر ہو، بہت بڑا قوی ہو، بہت بڑا شجاعت پانے والا ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، کافی دیر ہماری لڑائی رہے، پھر اللہ میری دعا یہ ہے میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر میرا ناک کاٹا جائے، پھر میرا کان کاٹا جائے، پھر میرے ہونٹ کاٹے جائیں، پھر میرے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر میرے پاؤں کاٹے جائیں، پھر میرا مسئلہ کر دیا جائے. قیامت کے دن جب میری لاش پہنچے تو اللہ تو مجھ سے پوچھے یہ کس کی خاطر کیا تھا، میں کہوں گا اللہ جان کے ٹکڑے کیے تھے تو تیری رضا کی خاطر جان پیش کی تھی، تیری رضا کی خاطر. تو میرا اللہ کہہ دے عبداللہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، جا میں نے شہادت کا تمغہ نصیب کرتے ہوئے تجھے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کپ کپاتے لہجے میں آمین کہا، میری دعا سے اچھی دعا عبداللہ بن جحش کی تھی، میری دعا سے قبولیت والی دعا عبداللہ بن جحش کی تھی. جب میدان کارزار گرم ہوا اسی طرح اللہ نے شہادت کے تمغے نصیب فرمائے، شہادت کے تاج نصیب فرمائے. شہید کا ہے مقام کیا، شہید کا مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہیں اے مسلمانوں، ذرا تم حسین لگتے ہو کس قدر تم، ذرا یہ زیور سجا کے دیکھو. تو صحابہ نے جان دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاش کو دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے حق دعا کی، سچ دعا کی، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما چھوڑی ہے. میدان کارزار گرم ہوا، وہاں سے بھی ایک بندہ پہلے نکلا، دنیا اس کو ابو عامر راہب کہتی ہے.
जब आया तो हुजूर ने फरमाया ये अबू आमिर फासिक है, राहिब नहीं। राहिब तो नेक हुआ करते हैं, नबी के मुकाबले में निकलने वाला नेक नहीं हुआ करता। उसने कहा ओ औस कबीले वालों, मैं तुम्हारे कबीले का बंदा अबू आमिर हूँ, तुम मुझे राहिब कहते हो, नबी का साथ छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी आंखें ठंडी करेगा। जब ये बात की तो बनु औस वाले नबी के साथ थे। कहा अबू आमिर फासिक, अल्लाह तेरी आंखें जला दे, तेरी आंखों को जहन्नम का ईंधन बना दे, तेरी आंखें कभी ठंडी ना हो पाए। जो पैगंबर के मुकाबले के अंदर आए वो भी कभी कामयाब हो सकता है। ऐसे जुमले कसे के शर्मसार होके वहां से पुष्ट पराई का पुष्ट दिखा के निकल गया। दूसरे नंबर पे काफिरों की तरफ से एक बंदा आया जिसको दुनिया अबू तलहा बिन अबू तलहा कहती है। अबू तलहा का बेटा आया, उसने आके हाल में मुबारिस की आवाज लगाई, है कोई मुकाबले में निकलने वाला? फिर आप पिछले जुमा पे सुन चुके हो, सबसे पहले वो निकलता था जिसको दुनिया सैयदना अली मुर्तज़ा कहती है। इसका कद छोटा था, अम्मा ने इसका नाम हरब हैदर रखा था। पैगंबर ने फरमाया इसका नाम अली है। अली का माना बुलंदी वाला, कि मेरे अली को कोई आदमी छोटा ना कह सके। ऐसा नाम दूंगा जिस नाम की बरकत से अल्लाह दुनिया में भी बुलंदियां अता करेगा, आखिरत में भी बुलंदियां अता फरमाएगा। सैयदना अली मुर्तज़ा अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए तशरीफ लेके आए। उस अबू तलहा बिन अबू तलहा को एक बार किया पाँव के ऊपर, जिसकी वजह से पाँव कट गए। फिर एक बार किया सर के ऊपर, जिसकी वजह से दो टुकड़े हो गए। सैयदना अली ने मुंह फेर लिया। साहबा ने पूछा अली मुंह क्यों फेरा था? कहा जब वो गिरा तो उसकी चादर हट गई, जिससे उसका सतर खुल गया। मुझ अली को शर्म आई, पैगंबर ने हमें बाहया बनाया है, उसके शर्म उसके सतर को देखकर मैंने आंखें झुका ली थी। फिर उसके बाद एक बंदा आया जिसको अबू उस्मान बिन अबू तलहा कहते हैं। ये काफिरों की तरफ से आया। इधर से हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले। एक ही बार के अंदर उसके जनाब पड़चे उड़ा दी है। फिर यूं काफिरों के बंदे आते रहे, पाक पैगंबर के सहाबा मैदान में उतरते रहे। अल्लाह ने ऐसी फतह नसीब फरमाई, 10 काफिर आए, 10 के 10 काफिरों को पाक पैगंबर के शेरों ने चट लिटा दिया, धूल चटा दी, और सारे जमीन की खाक छांट रहे थे। सारों की लाशें तड़प रही थी। फिर दूर बदूर लड़ाई हुई, वहां से भी काफिर निकल पड़े, पैगंबर के शेर यहाँ से निकल पड़े। फिर खमसान की लड़ाई हुई। चंद लम्हों के बाद वही औरतें अपने दुपट्टे हटाकर भागती हुई नजर आ रही थी। वही काफिर जो तैयारी के साथ आए थे वो भी भागते हुए नजर आ रहे थे। वही सरदार जो बड़े बड़े औलो हुबुल औलो लात मनात के नारे लगा रहे थे वो भी दुमदुमाते हुए नजर आ रहे थे। सारे के सारे पुष्ट दिखा के भाग गए। पैगंबर के सहाबा चीज इकट्ठे करने लगे, पैगंबर के सहाबा तलवारें इकट्ठी करने लगे। वो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो 50 तीर अंदाजों को लेकर जबल ऐनैन पे बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कि फतह हो गई, काफिर दुमदुमा के भाग गए हैं। अब जनाब ये हमें जाकर 3 तलवार इकट्ठे करवाएं, अब फतह हो गई है, अब जाकर हम सामान इकट्ठा करवाएं। जब वो उतरने लगे पहाड़ से, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा यारो, पैगंबर ने कहा था अगर हमारी लाशें भी उचक कर ले जाएं परिंदे फिर भी दर्रा ना छोड़ना, अगर हमें फतह भी हो जाए फिर भी दर्रा ना छोड़ना। ख्याल करो कहाँ जा रहे हो? कहा बस फतह हो गई, अब क्या जरूरत है? एक निकला, 2 निकले, 40 बंदों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात ना मानी, वहां से चल पड़े। जब ये 10 बंदे रह गए, खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान न हुआ था, पीछे से जाके उसने हमला किया। वहां बड़ा लश्कर था, यहाँ 10 सहाबा थे, 10 के 10 सहाबा आनन फानन शहीद हो गए। शहीद होते खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया। जब सहाबा पीछे मुड़े, इधर से काफिरों ने हमला कर दिया। मुसलमानों, फिर मुसलमान ऐसे पिसे जैसे एक दाना 2 चक्के के पाटों में पिसता है। इधर से भी काफिरों का हमला था, इधर से भी काफिरों का हमला था। उस काफिले के अंदर, उस हमले के अंदर फिर मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई। मुसलमान आपस में एक दूसरे को शहीद कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था। फिर उसके अंदर पाक पैगंबर भी जख्मी हुए, पाक पैगंबर के दंदान मुबारक शहीद हुए, पाक पैगंबर को सर मुबारक पे चोट आई, पाक पैगंबर के नीचे वाला होंठ कट गया, पाक पैगंबर को खुद की 2 कड़ियां गाल मुबारक के अंदर घुस गई थी।
वही एक मार्का था जंग उहद का जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए। सैयदना हमजा के टुकड़े किए गए, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अबू दुजाना ने अपनी बहादुरी दिखाई, साद बिन अबी वक्कास ने तीर चलाए थे। ये वही मैदान था जिसमें पैगंबर ने कहा था इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी, साद तीर चला तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। यही वो मार्का था जिसमें खतादा बिन नुमान की आंख शहीद हो गई थी। यही वो मार्का था जिसके अंदर सहाबा ने अपने हाथ आगे किए थे और अपने हाथों को जख्मी करा दिया, पैगंबर की तरफ तीर न आने दिया। यही वो मार्का था जिसमें बाज़ सहाबा ने अपनी पुष्ट पैगंबर के आगे कर दी थी। सारे तीर आपकी पुष्ट पे लगते थे लेकिन पैगंबर को तीर न लगने दिया था। 70 सहाबा शहीद हुए, सारा पासा पलट गया और जीती हुई जंग शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। क्यों मुसलमानों? इस वजह से कि ज़हरी पैगंबर के सहाबा से एक चूक हो गई थी। बाद में अल्लाह ने कुरान में कहा वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने वो चूक माफ फरमा दी। लेकिन पैगंबर के फरमान की एक चूक और एक भूल की वजह से 75 सहाबा शहीद हुए थे, पैगंबर जख्मी हुए थे, हाथ पांव पैगंबर के सहाबा के काटे गए, हजरत हमजा शहीद हो गए। ओ मुसलमानों, पैगंबर के सहाबा पैगंबर की एक बात ना माने तो उनकी जंग जीती हुई शिकस्त के अंदर तब्दील हो जाती है। मैं आप सुबह से लेकर शाम तक पैगंबर की नाफरमानियां करते हैं, कहते हैं उमर जैसे हुक्मरान आ जाए, खलीफा हारून रशीद हुक्मरान आ जाए। और मुसलमानों, मुसलमान उस वक्त तक गालिब नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी ना कर ले। पैगंबर का कहा मानना तुम्हारा काम है, दुनिया के अंदर इज्जत गलबा अता कर देना रब्बुल उला का काम है। यही वो जंग है जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ है जो मेरे आगे अपने हाथ खड़े करके तीरों को हाथों पे रोक रहा था। ज़ियाद बिन सकन को ढूंढा गया, एक जगह रेत उड़ती हुई नजर आई। महसूस होता था कि वो सांस ले रहे हैं और सांसों की वजह से वो रेत उड़ रही है, बाकी सारा जिस्म रेत के अंदर था। पैगंबर के सहाबा ने ज़ियाद बिन सकन को उठाया, अल्लाह के नबी के पास लाए। अल्लाह के नबी ने उनका सर अपने गोद के अंदर रखा और गोद के अंदर रख कर पैगंबर ने फरमाया ज़ियाद मैं देख रहा हूँ अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। ज़ियाद बिन सकन ने इसी हालत में ठंडी सांस भरी, ठंडी सांस लेते हुए जान पैगंबर के कदमों के अंदर निकल गए। हाँ, निकल जाए दम तेरे कदमों के अंदर, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। साद बिन रबी वो जिसकी शादी हो रही थी, पैगंबर ने उसको खर्चा दिया था, पैगंबर ने उसकी जनाब शादी का इंतज़ाम करवाया, जो वलीमे का सामान खरीद रहा था। अल्लाह के नबी ने लिस्ट देखी, साद बिन रबी का नाम आया। हुजूर ने फरमाया उसको ढूंढो। ढूंढते ढूंढते सहाबा गए, एक जगह रेत के अंदर दबे हुए थे। पूछा कौन? कहा अंसार। कहा अंसार तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के नबी को कहना अल्लाह के नबी ने मुझे सलाम भेजे हैं। अल्लाह के नबी वालेकुमुस्सलाम, और मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ। और मेरे अंसार को कह देना ख्याल करना अगर तुम्हारे अंदर एक जान रही और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जख्म आया, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा उज़्र न चलेगा। जब तक जान में जान है पैगंबर का दिफा करते रहना। शहादत का जाम नोश कर गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की शादी छोड़ी, अल्लाह ने उनको जन्नत की हूरें नसीब फरमा दी हैं। यही वो मार्का था जिसके अंदर सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बीवी के साथ रात गुजारी। जा रहे थे गुस्ल करने, हय्य अल जिहाद की आवाज़ आई कि पैगंबर ने जान माल मांगा, फ़ौरन गुस्ल भूल गए, मैदान के अंदर आ उतरे। और वहीं पे जब वो अबू सुफियान की तरफ बढ़ रहे थे तो पीछे से एक शद्दाद, एक काफिर था, तीर मारा था, जिसकी वजह से हजरत जो है वो हंज़ला शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने देखा है कि अबर के पानी से, चांदी के बर्तनों से जनाब उसको गुस्ल दिया जा रहा है। दुनिया नाज करती है मुझे फलां आलिम दीन ने गुस्ल दिया, दुनिया नाज करती है मुझे फलाने पीर ने गुस्ल दिया, दुनिया नाज करती है फलाने मुत्तकी ने गुस्ल दिया। और मुसलमानों, पैगंबर के उस सहाबी की शान क्या होगी जिसको दुनिया गसीरुल मलाइका कहती है, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए। अल्लाह के नबी खातिर जान दे तो आसमान से फरिश्ते उसको गुस्ल देने के लिए उतरा करते थे। वो पैगंबर के सहाबा ऐसी कुर्बानियाँ पेश की कि आज का
قرآن ان قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اللہ مجھے آپ کو بھی پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی سچے تابعداری اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب